بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ کہ لیسن نمبر 2 کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں عربک الفابیٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ عربی کے حروف تہجی ان کی تعداد کتنی ہے، تو مختصر سا اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ عربی میں حروف تہجی کی تعداد شکلوں کے اعتبار سے شیپس کے اکارڈنگ جو ہے وہ 29 ہے، لیکن ساؤنڈز کے اعتبار سے کیونکہ قرآن کریم کا میکسیمم پورشن جو ہے وہ ساؤنڈز پر مشتمل ہے اور ہم نے ان کی درست ساؤنڈز کو پروناؤنس کرنا سیکھنا ہے۔ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن درست قرآن کی تلاوت کرنا، ہر حرف کی درست آواز کو ادا کرنا، اس کو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم درست قرآن کریم کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کر سکیں۔ اور آوازوں کے اعتبار سے جو حروف تہجی کی تعداد ہے وہ 28 ہے۔ تو چلیں آج ہم پہلے حرف جو ہمارے پاس اس آرڈر کے اندر موجود ہے، جس کو فونیٹک الفابیٹیکل آرڈر کہا جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا حرف آج ہم سیکھیں گے اور وہ حرف ہمارے پاس ہے میم۔ یہ حرف میم کی مکمل شکل ہے اور اسی طرح اس کی مختصر فارم بھی ہے، انیشیل شیپ، اسی طرح اس کی میڈیل شیپ ہے، درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اسی طرح آخر میں آنے والی شکل ہے، اور یہ جو ہے یہ حرف کا چہرہ ہے جس کو سرکل کیا جا رہا ہے۔ تو اس حرف کا نام جو ہے وہ ہے میم۔ نام کو ادا کرنے کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ عربی کے اندر حروف کے جو نام ہیں ان کو ادا کرنے کا ایک میتھڈ ہے۔ عمومی طور پر ہم اردو کے اندر تو اس کو پڑھ لیتے ہیں میم، تو انف اوکے، لیکن عربی کے اندر ہم اس کو میم اتنا کافی نہیں ہے۔ تو عربی میں اس کے نام کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حرف کے نام میں کتنے حروف ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس حرف کے نام میں 3 حرف ہیں، میم، یا، میم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حرف کے نام کو 3 سیکنڈ تک یا 3 سیکنڈ کی دیر تک ہم اس نام کو جو ہے وہ کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم اس حرف کا نام ادا کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ میم، میم، میم۔ تو مطلب 3 سیکنڈ ہم اس کے نام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم اس کے نام کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ میم، آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کیجئے۔ میم، میم، میم۔ ویل ڈن، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اس کی آواز کی جانب۔ تو یہ لیٹر، دس لیٹر ہیز اے ویری بیوٹیفل ساؤنڈ۔ سب سے پہلی جو ساؤنڈ ہے وہ ہم پڑھیں گے زبر کی ساؤنڈ۔ یہ لائن یہ زبر کہلاتی ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ تو اس حرف جو اس کا نام ہے میم، اس کی ساؤنڈ جب اس کے اوپر یہ لائن آ جائے جس کو ہم زبر کہتے ہیں، تو اس کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اس آواز کو ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس آواز کو جاننے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مخرج۔ مخرج کا کیا مطلب ہے؟ مخرج کا مطلب ہے کہ یہ حرف، اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ جیسے ہم سب کسی نہ کسی جگہ پر رہتے ہیں، ہم سب کا کوئی نہ کوئی گھر ہے، اسی طرح ان حروف کا بھی کوئی نہ کوئی گھر ہے، یہ حروف بھی کہیں نہ کہیں رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ حرف ہمارے منہ کے اندر، ہمارے منہ کے کس حصے میں رہتا ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ تو اس کا مخرج کو جانیں کہ جوائن دی آؤٹر پارٹس آف لپس۔ بہت سمپل اور بہت سادہ مخرج ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ہونٹوں کو، اس پکچر کو بہت غور و توجہ کے ساتھ دیکھیں، ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے اور اس کی آواز کو ادا کرنا ہے۔ تو ہونٹوں کو ملائیں اور آواز کو ادا کریں، ما، ما، ما۔ ویل ڈن، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح آواز کو ادا کریں گے، ما، ہونٹوں کو ملاتے ہوئے مخرج کے ساتھ آواز کو ادا کریں گے، ما۔ اسی طرح مخرج کے ساتھ آواز کو ادا کریں گے، ما۔ ماشاءاللہ، اس کو بھی آواز کو ادا کیجئے، ما۔ ویل ڈن، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جی، اب ہم ان حروف کے اندر اس کی آواز کی پہچان کریں گے۔ آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اس حرف میں حرف میم کہاں موجود ہے
اور اس کی آواز کون سی ہے؟ تو بالکل ابتدائی حرف جو ہے وہ میم ہے اور اس کی آواز ہے ما. ماشاء اللہ. اسی طرح اس حرف میں دیکھیے حرف میم کہاں پر ہے اور اس کی آواز کیا ہے. حرف میم آخر پر ہے اور اس کی آواز ہے ما. اس طرح میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے مزید الفاظ جو ہے وہ ان کو لے کے آتا ہوں اور آپ ان کی آوازوں کو ادا کرتے جائیں. ما. ماشاء اللہ. ما شروع میں ہے اور ما آخر پہ ہے اور ما. ماشاء اللہ. آج ہم نے حرف کے بارے میں جانا اور حرف ہے میم اور اس کی پہلی آواز زبر کے ساتھ آواز کی پریکٹس کی اور اس کے مخرج کو جانا اور اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے. اور آج کا ہمارا لیسن یہاں تک مکمل ہوا. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم اسی حرف میم کی جو ادر ساؤنڈز ہیں زیر اور پیش کے ساتھ ان کی پریکٹس بھی کریں گے اور ان کے مخرج کو بھی جانیں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.